خواتین و حضرات، میں اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں بتایا تھا کہ طویل غنودگی اور بے ہوشی کسی پر طاری ہو، کسی مریض کا آپریشن ہو کر 24 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہے، یا علاج کے علاوہ ویسے کوئی کم از کم 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے بے ہوش ہونے کا عارضہ لاحق ہو جائے، تو اس دوران جتنی بھی نمازیں 5 نمازیں یا اس سے زیادہ چھوٹ گئی ہوں، تو ہوش میں آنے کے بعد وہ بعد کی نمازوں کے ساتھ ان نمازوں کی اگر قضا کرتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے اس کی چھوٹ مل سکتی ہے۔ تو کم از کم 24 گھنٹے کا دورانیہ بے ہوشی، مدہوشی یا غنودگی میں گزر جائے تو نماز چھوڑنے یا چھوٹنے کا عذر یہ غنودگی بن سکتی ہے۔ اور اگر 24 گھنٹے سے کم عرصہ بے ہوش رہا، 2-3 نمازوں کے اوقات پر محیط وقت بے ہوش رہا، تو نمازوں کی قضا وہ کرے گا، اور اس مختصر غنودگی کو نماز چھوڑنے یا چھوٹنے کا عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ موطا امام مالک کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر چند نمازوں کے پڑھنے کے اوقات میں بے ہوش ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان 2-3 نمازوں کی قضا ہوش میں آنے کے بعد کر لی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ 2-3 نمازوں یا 4 نمازوں یا 5 سے کم نمازوں کے اوقات میں ہونے والی بے ہوشی کے دوران چھوٹنے والی نمازوں کی قضا بعد میں انسان کرے گا، اور اگر طویل غنودگی ہو جو کم از کم 24 گھنٹے پر محیط ہو، 5 نمازوں کے اوقات پر محیط ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو یہ بے ہوشی مسلمان کے لیے نماز چھوڑنے یا چھوٹنے کا عذر مانا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔